پورا پاکستان، وہ چاہے کراچی ہو، چاہے لاہور، اسلام آباد، کوئی بندہ فیصل آباد پہ انگلی اٹھا نہیں سکتا کہ اس کی ڈلیوری میں کہیں ڈسٹربنس ہے۔ چھوٹی کمپنی کے پاس تو 9 سے 10 اسٹیشن ہوتے ہیں، وہ کیا ہمارا مقابلہ کرے گا؟ ہمارا مقابلے میں کوئی نہیں ہے الحمدللہ۔ جو نیٹ ورک ہمارا ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ میری زندگی میں ماں باپ کا بہت رول ہے، اسپیشلی میں اپنی ماں کو سوری میرا نام محمد مختار، میں بطور زونل ہیڈ لیپرڈ کورئر سروس فیصل آباد۔ میرے انڈر 14 ڈسٹرکٹ ہیں، بڑے شہر، اور سب اسٹیشن تقریباً 150 کے انڈر جو میرے انڈر کام کر رہے ہیں، اور جس میں 30 فلیٹ کی گاڑیاں ہیں جو ہیوی ڈلیوری کرتی ہیں، اور تقریباً 200-250 لیپرڈز جو بائک پہ ڈلیوری کر رہے ہیں اینڈ پک کر رہے ہیں، اور جو بہت بڑا الحمدللہ ادر کمپنی کے حساب سے ہمارا نیٹ ورک بہت بڑا ہے۔ اتنے ہمارے جو کمپٹیٹر ہیں ان کے پاس، جو میرے زون کے اندر ہیں، ان کے پاس یہ نیٹ ورک نہیں ہے۔ ہم 3 بھائی ہیں اور 5 بہنیں ہیں، اور کیونکہ میں نے بتایا کہ ہم زمیندار لوگ ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، چھوٹے سے ایک زمیندار ہیں، تو میرے والدین نے مجھے کھیتی باڑی کی طرف نہیں آنے دیا۔ جب میں کہیں جاتا بھی تھا کھیتی باڑی کے لیے والدین کے ساتھ، تو میرے والد صاحب بالکل مجھے کام نہیں کرنے دیتے تھے۔ تو ٹھیک ہے بیٹا، آپ پڑھتے ہیں تو آپ اپنی تعلیم جاری رکھیں۔ گھر میں ماں باپ کا بہت لاڈلا، اسپیشلی اپنی ماں کا بہت لاڈلا ہوں۔ گھر میں اکثر جو بات ہوتی ہے، دوسرے میرے بہن بھائی کہتے ہیں کہ ماں کا تو ایک ہی بیٹا، باقی تو بچے ہے ہی نہیں ہیں۔ تو ہمیشہ انہوں نے دعائیں دی ہیں جو ہر ماں دیتی ہے اپنے بچوں کو، اور مجھے نہیں یاد کہ میں آج تک جب بھی دفتر کے لیے نکلا ہوں تو ماں کو ملے بغیر نکلا ہوں، اور جو میرے اللہ پاک کی خاص رحمت ہے۔ اور میری ماں بھی میرے بغیر، اگر میں جب تک آفس نہیں آ جاتا، اگر کہیں انہیں جانا بھی ہو تو انہوں نے اس کو لیٹ کر لینا کہ جب تک مختار دفتر نہیں جائے گا تو میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ میرے جانے کے بعد جب میں ان کو ملے بغیر، مجھے نہیں آج تک میں آیا ہوں۔ تو ماں باپ کی بہت، یہ میری ماں کی دعائیں ہیں، ہمیشہ وہ کہتی ہوتی تھیں اللہ آپ کو بہت ترقی دے گا، اللہ آپ کو بہت عزت دے گا، آپ کو اتنا دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو آج جو کچھ ہوں میں اپنی ماں کی دعاؤں سے ہوں، اور اللہ پاک کا کروڑا شکر ہے کہ آج جس سٹیج پہ کھڑا ہوں تو ماں باپ کی یہ دعائیں ہیں جی۔ ایک ٹائم ایسا بھی آیا کہ بائک بھی میری اور سائیکل بھی، کچھ گھریلو حالات ایسے آ گئے کہ وہ سیل آؤٹ کرنی پڑ گئی۔ میں صبح اپنے گاؤں سے تانگے پہ بیٹھ کے آتا تھا، اور شہر آنا، شہر سے پھر پبلک ٹرانسپورٹ بیٹھنا اور اپنا کام کرنا، کام کرنے کے بعد پھر وہی میں نے پبلک ٹرانسپورٹ سے اپنے گاؤں کا سٹاپ، میرے گاؤں کا سٹاپ جو مین سٹاپ تھا وہاں سے تقریباً کوئی 8 سے 9 کلومیٹر بنتا ہے۔ تو میں رات کے اندھیرے میں، ظاہر ہے کورئر انڈسٹری میں ہم لیٹ فارغ ہوتے تھے 9-9:30 بجے، تو 9-9:30 بجے کے بعد میں جب پہنچنا سٹاپ پہ تو مجھے تقریباً 10 آلموسٹ بج جاتے تھے۔ وہیں سے میں پیدل اپنے پھر گاؤں جانا، اور اس کا میں نہ میرے ماں باپ کو پتہ تھا، نہ میری مسٹر کو پتہ تھا، نہ میرے کسی کولیگ کو پتہ تھا کہ اس کے ساتھ کیا ایسا ہوا ہے، کہ اور نہ ہی میں نے کسی کو بتایا تھا۔ 1995 میں میرے کزن تھا ایشیا انشورنس کمپنی میں، انہوں نے لیپرڈ میں انٹروڈیوس کرایا، تو میں بطور ایز اے کوریئر بھرتی ہوا تھا۔ گاؤں سے ہم سائیکل پہ آتے تھے، اور سائیکل پہ میں نے یہ روٹ سٹارٹ کیا تھا۔ جو فیصل آباد کے 8 بازار ہیں، 8 بازار کی ڈلیوری میں کرتا تھا،
اور اس کے ساتھ سراؤنڈنگ میں کچھ جو علاقہ تھے وہ میری روٹ میں آتا تھا. اور میں تقریباً کوئی 3 سے 4 سال بطور ایز اے کوریئر سائیکل پہ کرتا رہا. 4 سال کے بعد آفس میں ایک پوسٹ خالی ہوئی تو میرے مینیجر نے مجھے وہاں پہ پروموٹ کر کے مجھے آفس میں لے آئے. سن 2013 میں جو میرے زونل ہیڈ تھے میجر محمود صاحب، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، بہت ہی نائس پرسن آدمی تھے. 2013 میں جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو بڑے میاں صاحبان میاں جہانگیر صاحب جنازے پہ آئے ہوئے تھے. ہم ان کے گاؤں میں جنازہ پڑا گراؤنڈ میں، تو اس کے بعد جب ان کی میت کو تدفین کے لیے قبرستان لے گئے تو میاں صاحبان نے ہمیں بلایا، جو ہم برانچ مینیجر تھے پورے زون کے، 14-13 برانچز کے پلس میں تھا. وہیں انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ بیٹا یہ دنیا داری ہے، جو انسان آیا اس نے جانا ہے، تو آج کے بعد تم یہ کام سنبھالو. اور جو دوسرے زون برانچ مینیجر تھے ان کو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آج کے بعد جیسے آپ میجر صاحب کو رپورٹ کرتے تھے، آج کے بعد تم مختار کا رپورٹ کریں گے. جو پرمیشن پیریڈ ہوتا ہے کہہ لیں کہ آپ، وہ بھی انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ کیا کر سکتا ہے، جی اتنی ذمہ داری لے بھی سکتا کہ نہیں لیتا. کیونکہ میں اس ٹائم اتنی عمر بھی نہیں تھی، لوگ سمجھتے تھے کہ شاید بطور زونل ہیڈ یہ کام نہیں سنبھال پائے گا، شاید میاں صاحب کا ڈیسیژن ریورس ہو جائے گا. تو اللہ کا شکر الحمدللہ. تو مجھے یاد ہے کہ میں اس پہلے سال ہی پورے پاکستان میں جو سیگ ٹرافی تھی وہ میں نے اٹھائی تھی. تو اسی طرح یہ سلسلہ اللہ کا شکر ہے 2013 سے لے کے آن ورڈ 2014 2015 2016 کوئی سال ایسا خالی نہیں گیا ہوگا کہ فیصل آباد زون نے ٹرافی نہ اٹھائی ہو، بیسٹ سیل ایوارڈ نہ لیا ہو. تو اس میں جو مجھے کامیابی اللہ پاک دے رہا ہے ہر سال، اس میں میری ٹیم کا بہت رول ہے میرے ساتھ. میری ٹیم کوریئر ایک لیپرڈ سے لے کے نیچے سے لے کے اوپر برانچ مینیجر تک ہر بندہ مجھے سپورٹ کیا. ہر بندے نے جو جس کا کام تھا اس نے اس کو احسن طریقے سے کیا. اگر کوریئر ہے، لیپرڈ ہے، اس کے پاس ظاہر ایک ڈلیوری آ رہی ہے، تو پورے زون میں اس میں اگر فخر سے بات کر سکتا ہوں، آج بھی پورا پاکستان، وہ چاہے کراچی ہو، چاہے لاہور، اسلام آباد، کوئی بندہ فیصل آباد پہ انگلی اٹھا نہیں سکتا کہ اس کی ڈلیوری میں کہیں ڈسٹربنس ہے. اور میری ٹیم الحمدللہ پورے احسن طریقے سے ایمانداری کے ساتھ، لیپرڈ ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے، اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے، سی او ڈی ٹیم ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے، آپریشن ٹیم ہے وہ اپنا ٹھیک کام کر رہی ہے، برانچ مینیجر اسپیشلی وہ ان کا بڑا اپنی برانچز کے اوپر پورا فالو اپ ہے، گرفت ہے. اس طرح یہ کر کے ایک ٹیم بنی ہے نا. تو ٹیم جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے ایک زونل ہیڈ کو، اور زونل ہیڈ بھی الحمدللہ ان کو اپنے ایک بچوں کی طرح رکھ رہا ہے. میرا ڈے صبح فجر کی نماز کے بعد، ہمارے کام ہی ایسا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد ہم موبائل اٹھا لیتے ہیں. موبائل اٹھا کے اس میں صبح جو گاڑیاں ہمارے پاس پہنچ رہی ہیں اس کی پوری ڈیٹیل چیک کرنی پڑتی ہے اور اپنے آپریشن ٹیم کو فون کرنا پڑتا ہے. ویسے تو ہماری ایک روٹین بنی ہوئی ہے، ہمارے گروپس بنے ہوئے ہیں. گروپ کے اندر رات کو گاڑی نکلی، کتنے بجے گئی، کتنے بجے وہاں پہنچی، اگر خدا نخواستہ وہاں پہ کوئی مسئلہ آیا وہ بھی ہمیں گروپ کے اندر شیئر ہو جاتا ہے. اسی طرح صبح اٹھ کے ہم سب سے پہلے اپنے موبائل کو یہی چیک کرتے ہیں. گاڑی کہیں مسئلہ آتا ہے تو ہم اس کو کال بھی کرتے ہیں. آپریشن مینیجر ایکٹیو ہوتے ہیں، ایک جو شفٹ بنی ہوئی ہے اس کے مطابق اپنے اپنے ٹائم پہ ہر بندہ ٹائم پہنچا ہوتا ہے. لیپرڈ میں سمجھتا ہوں اس سب سے بیسٹ ہے، کیوں لیپرڈ کے پاس جو نیٹ ورک ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. اب جو نئی کمپنی آ رہی ہیں میں سمجھتا ہوں وہ کچھ بھی نہیں وہ ہمارا کر سکتی. ان کے پاس وہ نیٹ ورک ہی نہیں ہے، وہ سسٹم ہی نہیں ہے، وہ اسٹرینتھ ہی نہیں ہے. لیپرڈ کے پاس جو نیٹ ورک ہے، جو اسٹرینتھ ہے، جو فلیٹ ہے، وہ اتنی بڑی کسی کے پاس نہیں ہے. اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ مینول سے ہم ٹیکنالوجی پہ آئیں. آج ٹیکنالوجی بھی جو کسٹمر کی ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق ہر چیز ان کو مل رہی ہے. ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے آپ کو چینج کرتے جا رہے ہیں. بار کوڈ جیسے پہلے نہیں تھا، بار کوڈ بھی آ گیا. اب MRM کی بکنگ بھی ہو رہی ہے. یعنی جو کسٹمر کی ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق ہم اس کو وہ سروسز دے رہے ہیں. تو باقی نیٹ ورک تو اتنا بڑا ہیوج کسی کے پاس ہے ہی نہیں ہے. چھوٹی کمپنی کے پاس تو 9 سے 10 اسٹیشن ہوتے ہیں، وہ کیا ہمارا مقابلہ کرے گا؟ ہمارا مقابلے میں کوئی نہیں ہے الحمدللہ.
جو نیٹ ورک ہمارا ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. ای کامرس میں الحمدللہ فیصل آباد اسٹیشن اسپیشلی میں کہوں گا کووڈ-19 آیا 200% ہم نے بزنس بڑھایا ای کامرس کے اندر, اور اس کی ساتھ ساتھ ہم نے تیاری بھی کی الحمدللہ. ظاہر فیصل آباد سے بڑا تھا, وہ کراچی سے بھی بڑا, وہ لاہور سے بھی بڑا, وہ اسلام آباد سے بھی بڑا. ہمارے پاس لوڈ گرا بھی آ کے, اس کی ہم نے ڈلیوری کے لیے فوری ارینجمنٹ کیے. ایک سیپریٹ میں نے ڈیسیژن لیا فوری کہ کووڈ کی وجہ سے اگر میرا بزنس بڑا ہے نا تو ظاہر ہے ادر اسٹیشنوں پہ بڑھے گا. تو فوری میں نے ایک 20 لوگوں کی ٹیم بنائی, لیپرز ہائر کیے, ان کی ٹیم بنائی, اور ہم اس کو ٹائملی میں نے کر لیا, اور ہمیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں آیا کہ ہم ڈمپ ہو گئے یا پیکٹ رک گیا ہو. ڈیلی بیس پہ جو لوڈ آ رہا تھا ہم ڈے بائی ڈے اس کو نمٹاتے رہے اور اس کی ڈلیوری کرتے رہے. اور میں سمجھتا ہوں اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ظاہر ہے لیپرز کمپنی ہے, کوریئر سروس کوئی بھی کمپنی ہے, سروسز کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. آپ سروس دے رہے ہیں تو آپ کا بزنس بڑھے گا. اگر آپ سروس نہیں دیں گے, پیکٹ ڈیلے کریں گے, تو کل کون آپ کو لیپرڈ کو یا کسی بھی کمپنی کو ڈال دے گا. تو سروسز کے اوپر ہم کمپرومائز نہیں کرتے. ہمیشہ ہم نے پرائرٹی دی ہے اپنے کسٹمر کو, اور ٹائملی اس کے ڈور اسٹیپ پہ اس کو ڈلیوری دی ہے, اور یہی ہماری کامیابی ہے الحمدللہ. پرسنل پروفیشنل لائف لیپرڈ کوریئر میں اور اسپیشلی کوریئر سروس انڈسٹری میں تو ہم 24 گھنٹے ہی کام پہ ہوتے ہیں. جب تک فیصل آباد سے گاڑیاں نہیں نکل جاتی ہم سو نہیں سکتے. اسپیشلی میری لاسٹ گاڑی 11 بجے نکلتی ہے, تو 11 ساڑھے 11 بجے تک مجھے جاگنا پڑتا ہے, جس کی وجہ سے گھر میں پھر بیوی سے بھی باتیں سننی پڑتی ہیں کہ دفتر بھی رہتے ہو اور گھر میں آ کے بھی دفتر لگا لیتے ہو. تو میں اس میں ایک بات ضرور کوٹ کروں گا کہ میری مسز نے بھی مجھے اس طرح کبھی وہ والی بات نہیں کی, بہت سپورٹ کیا ہے. ویسے ایک مذاق کر لینا, بات کر لینا وہ ایک علیحدہ بات ہے, اور ڈے 1 سے ہم نے ان کو بتا دیا کہ ہم کس انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں, تو جس چیزیں آپ کو فیس کرنی پڑیں گی, تو انہوں نے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈال لیا. تو آج تک اللہ کا شکر ہے اس معاملے میں میری کبھی کوئی ان سے لڑائی جھگڑا نہیں ہوا. ہمیشہ انہوں نے مجھے سپورٹ کیا ہے اور میرے ساتھ چلی ہے, اور ہم جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں, اور ماشاءاللہ میرے 3 بچے ہیں. اب بھی کسی قسم کا ہمارے گھر میں یہ ایشو نہیں ہے. تو میرے چھوٹے بھائی ہیں, ان کی بھی شادیاں ہو چکی ہیں, اس کے باوجود بھی ہم جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں, اور اللہ کا شکر الحمدللہ. جی مجھے پرسنل لائف میں کبھی پریشانی نہیں ہوئی, نہ انہوں نے کبھی پریشان کیا ہے. تو اس لیے دونوں ہم ملا کے چل رہے ہیں اور دونوں میں کامیاب ہیں الحمدللہ. میں آنے والے بچوں کو یہی مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آج کے بچے محنت نہیں کر رہے. میرے پاس ادھر سینکڑوں سی وی پڑی ہوئی ہیں, بس ان کا پہلے سوال جو ہوتا ہے کہ سیلری کیا ہوگی. تو آج کے بچوں کو میں یہی کہوں گا کہ آپ لیپرڈ میں آئیں, محنت کریں. جیسے ہم نے ایک ایز اے کوریئرس جوائن کیا, اور آج الحمدللہ لیپرڈ زونل ہیڈ بیٹھا ہوں. تو میرے اور بہت سارے کولیگ ایسے ہیں جو نیچے سے سارے پروموٹ کیے ہم نے, اور اسپیشلی میں تھینکس کے بولتا ہوں میاں جہانگیر صاحب کا, رضوان صاحب کا, کہ ان کی جو پالیسی ہے, جو ان کی خوبصورتی ہے کہ وہ باہر سے نہیں لوگوں کو لیتے, نیچے سے ہی لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ اگر میں کسی باہر سے بندے کی کوئی سی وی بھجوا بھی دوں گا تو پہلے وہ یہ کہتے ہیں کہ نیچے والے لوگوں سے کوئی بندہ نکالو اس پوسٹ کے لیے. اگر میں کہتا ہوں سر اس پوسٹ کے لیے بندہ کوئی ایسا تیار نہیں ہے میرے پاس, یا کوئی ایسا کوالیفائی آدمی نہیں ہے, تب جا کے باہر سے بندہ کوئی ایک آدھا ہم ہائر کرتے ہیں. تو میں آنے والے بچوں کو یہی میسیج دینا چاہ رہا ہوں کہ محنت کریں, شارٹ کٹ نہ کریں, محنت سے عزت بنائیں اور کمائیں. میں اپنی فیصل آباد انڈسٹری کے لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا, اور الحمدللہ ہم تقریباً 95% جسٹ 90% لوگوں سے کام شیئر میں کر رہے ہیں. جو لوگ نہیں کر رہے میں ان سے یہی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آئیں ہمارے پاس, اپنا بزنس شیئر کریں, ہماری سروس کو چیک کریں, ہماری کوالٹی کو دیکھیں. آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور ادرس کمپنی جو ہمارا کمپٹیٹر ہے وہ کہاں پہ کھڑا ہوا ہے. تو یہ میری باقی لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ لیپرڈ کو جوائن کریں, لیپرڈ کی سروس کو حاصل کریں,
تاکہ آپ کو پتہ ہو، آئیڈیا ہو کہ لیپرڈ سروس کیسے جہاں سے نیچے سے اوپر کہاں پہنچی ہے. وہ صرف ایک سروس لیول کے اوپر پہنچی ہے. سروس کا لیول اچھا ہے تو آج الحمدللہ ہمارے پاس فیصل آباد کی مارکیٹ 90% ہمارے پاس اس کا شیئر ہے.